آزادی 3۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں کا دوسروں پر انحصار کرنا بہت عام ہے، جیسے کہ ان کا خاندان۔ اگرچہ لوگوں سے امید رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ نامکمل ہیں، ایک مسلمان ہمیشہ مایوس ہونے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ در حقیقت یہ ناگزیر ہے۔ اس کے بجائے انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صرف اس کی اطاعت سے، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان نافرمان اللہ تعالیٰ پر انحصار نہیں کرتا۔ پھر انہیں چاہیے کہ وہ مخلوق کے حوالے سے اپنے فرائض کو ان سے بدلے میں کسی چیز کی توقع و امید رکھے بغیر پورا کرے۔ اس سے ان پر انحصار ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو شخص اس کی سچی اطاعت کے ذریعے اس پر صحیح طور پر بھروسہ کرے گا، وہ دونوں جہانوں میں پیش آنے والی تمام پریشانیوں سے کافی ہے۔ باب 65 میں طلاق، آیت 3۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں پر قائم ہے، جب کوئی اس پر بھروسہ کرے گا تو وہ بھی مشکلات کا سامنا کرنے پر ثابت قدم اور ثابت قدم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ چست ہو جائیں گے اور ثابت قدم رہنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ کسی کا مددگار اور پناہ گاہ جتنا مضبوط ہوگا، وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، خلوص اطاعت کے ذریعے وہ تمام مشکلات پر قابو پانے کی طاقت حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر وہ پناہ مانگیں اور ایسے لوگوں پر انحصار کریں جو اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ہیں، تو وہ بھی مشکلات میں کمزور ہو جائیں گے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو طوفان کے دوران مضبوط قلعہ میں پناہ لیتا ہے، اور دوسرا جو ایک تنکے کی جھونپڑی میں پناہ لیتا ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کہ طوفان کی مشکل پر کامیابی سے قابو پانے کے لیے کون زیادہ امکان رکھتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔